جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لیول 1 جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم لیول 2 سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور لیول 2 کی اندر ہم کیا پڑھیں گے اس کو پڑھنے سے پہلے میں ایک دفعہ اپنے موبائل سے بھی کنیکٹ کر لوں، تاکہ مجھے ایک اور سکرین شیئر ہوتی رہے اور نظر آتا رہے کہ آپ لوگوں کو وائس جو ہے وہ کلیئرلی پہنچ رہی ہے۔ چلیں جی، آپ نے لیول 1 کے اندر پہلے کورس کے اندر قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے 50% قرآنی الفاظ کے بعد یہ کورس شروع کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلا جو کورس ہے، اگر آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے لیا ہو، اور اگر کوئی آپ کا مس ہوا ہو لیکچر اور بعد میں آپ نے اسے یوٹیوب سے فائدہ اٹھایا ہو، تو یقیناً آپ قرآن کریم کے 50% قرآنی الفاظ جو ہیں سمجھیں کہ وہ کور کر چکے ہیں۔ تو بقیہ جو ہمارے لیولز ہیں اس میں ہم باقی الفاظ کور کریں گے، جو ظاہری بات ہے ریپیٹڈلی نہیں ہے، کچھ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی فوکس کر کے۔ تو اس کورس کے مقاصد کیا ہیں کہ قرآن مجید کے ابتدائی ہم 5 صفحات پڑھیں۔ یہ لیول 2 کا کورس جو ہے نا، قرآن کریم کے ابتدائی جو 5 صفحات ہیں الف لام میم پارے کے، اسے ہم پڑھیں گے اس کورس کے اندر۔ قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا اس کورس کے مقاصد میں ہے۔ اشاروں اور فقروں کے ذریعے نئے الفاظ و معانی سیکھنا اس کورس کے مقاصد میں ہے۔ قرآن کریم کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا اس کورس کے مقاصد میں ہے۔ قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا اس کورس کے مقاصد میں ہے۔ 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھنا اس کورس کے مقاصد میں ہے۔ چلیے اب ہم پہلا صفحہ کے اشارات کو دیکھ لیتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے وہاں پہ اشارات دیکھے تھے نا، ہم نے فعل ماضی کے لیے اشارہ استعمال کیا، فعل مضارع کے لیے اشارہ استعمال کیا، فعل امر اور فعل نحی کے لیے اشارہ استعمال کیا، اسم فاعل اور اسم مفعول اور فعل کے لیے اشارہ استعمال کیا۔ تو سب کو وہ اشارے یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اشارے سب کو یاد ہونے چاہیے۔ میں ایک دفعہ آپ کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں۔ ماضی کا اشارہ آپ کرتے ہوتے ہیں، یہ اگر میرا آپ کو اشارہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی کوک کی ہڈی کے برابر اس جگہ پہ آپ اشارہ کرتے ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ اشارہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ماضی کے لیے مطلب واحد غائب کے لیے آپ اس سائڈ پہ، حاضر کے لیے سامنے، اور متکلم کے لیے اپنی طرف کرتے ہیں۔ اور جب فعل مضارع آتا ہے تو آپ اسی اشارے کو اپنے کندھے کے برابر لے جاتے ہیں۔ فعل امر آتا ہے تو یوں آپ جیسے حکم دیتے ہیں نا کہ آپ یہ کام کرو، اور فعل نہیں آتا تو اس طرح منع جس طرح کرتے ہیں، اور اس میں فاعل آتا ہے تو آپ اس طرح کرتے ہیں، اس میں مفعول آتا ہے تو آپ اس طرح کرتے ہیں، فعل آتا ہے تو آپ اس طرح پنچ بناتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کچھ اشارے پڑھے تھے، تو یہ میں نے آپ کو ریوائز بھی کروا دیا ہے۔ اب ہم نے چونکہ قرآن کریم کے پہلے 5 صفحات پڑھنے ہیں، تو اس کے ہم نے اشارات کیسے ترتیب دی ہیں وہ ذرا دیکھیے گا۔ اچھا، قرآن کریم پہلے سپارے کے 20 ٹوٹل صفحات بنانے کے لیے یہاں پہ کیا کیا گیا کہ سورہ فاتحہ اور بقرہ کو ایک ہی پیج پہ رکھ دیا گیا، تاکہ 20 ٹوٹل صفحات بنے، تو ایک روٹین جو ہم لے کے جانے والے ہیں تو وہ ایک روٹین وائز چیز بن سکے، ٹوٹل 20 جو ہے نا ورڈز صفحات بن سکیں۔ اس میں آپ سورہ فاتحہ کا پورشن تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ جو ہے اس کے ایک صفحہ پر نیچے رکھ دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے کوئی بھی پیج ہوگا نا، کوئی بھی پیج، اس پیج کے بیسک جو ہے وہ 4 اشارات جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی آگے ہم جو پڑھنے والے ہیں قرآن کریم کے جتنے بھی پیجز ہم پڑھیں گے، یعنی پہلے سپارے کے اگر ہم 5 پیجز پڑھتے ہیں اس لیول کے اندر، لیول 2 کے اندر، تو اب ہر پیج جو ہوگا، ہر صفحہ جو ہوگا، اس کے 4 بیسک اشارے ہوں گے، یعنی 4 بیسک ایسے اشارے کہ جس سے پورے صفحے کی پہچان ہو جائے۔ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کریم کا ترجمہ بھی جانتے ہوں تو ہم مائکرو لیول پہ تو ترجمہ کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، یعنی مائکرو لیول سے میری مراد یہ ہے کہ 2 آیتیں پڑھ لی، 3 پڑھ لی، پھر 4 پڑھ لی، پھر 2 پڑھ لی، اس طرح ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔
لیکن جب ہم پورا سمجھیں کہ آدھا سپارہ پورا سپارہ ہم میکرو لیول پہ اوپر اٹھ کے جب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب اس کے پورے کا معنی یا اس کے پورے صفحے پہ جو ہے نا وہ سمجھیں کہ پورے سپارے کے اندر کیا بات بیان ہوئی ہے، تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ عمومی طور پہ دنیا میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں تو ان کتابوں کا کیا ہوتا ہے کہ موضوع ہوتا ہے، اور موضوع کیسے ہوتا ہے، ان کے موضوع کی ڈیٹیل اس طرح ہوتی ہے کہ موضوع ان کا کوئی ایک چیپٹر ہے تو اس کا ایک ٹاپک ہے، دوسرا ہے تو دوسرا ٹاپک ہے، تیسرا ہے تو تیسرا ٹاپک ہے، چوتھا ہے تو چوتھا ٹاپک ہے۔ جیسے کسی نے لکھی ہوئی ہے کتاب تو ایک تقوی کا پہلا باب باندھا ہوا ہے، فلاں کا دوسرا باب باندھا ہوا ہے، تیسرا عبادت کا باب باندھا ہوا ہے فلاں، تو اب وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا عبادت کے بارے میں جاننا ہے تو اس چیپٹر میں جاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کریم جو ہے وہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک چل رہا ہے تو اچانک سے دوسرا ٹاپک کنورٹ ہو جاتا ہے، دوسرا چل رہا ہے اچانک سے تیسرا چل رہا ہے، یعنی ایک کیوروسٹی رہتی ہے انسان کو جاننے کی، سمجھنے کی، تو یہ چیز ہے قرآن کریم میں۔ تو پہلے پیج کے 4 بیسک اشارات ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعریف، نمبر 2 ہدایت کی دعا، نمبر 3 متقیوں کے لیے ہدایت، نمبر 4 متقیوں کی صفات، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 4 اشارات ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ 4 اشارات گویا جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ پورے کا پورا پیج جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں کہ میں نے اس پیج کے اوپر یہ چیز پڑھی ہے۔ اب ان اشارات کو ذہن میں یاد رکھنے کے لیے آپ نے اشارہ کیسے کرنا ہے، تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ لینا ہے، ایسے یہ دیکھیں دایاں ہاتھ لینا ہے، تو 2 انگلیاں ایک سائڈ پہ کر دی ہیں، پتہ نہیں نظر آ رہا ہوگا، 2 انگلیاں ایک سائڈ پہ کر دی ہیں، 2 ایک سائڈ پہ کر دی ہیں، اور یہ انگوٹھا ایک سائڈ پہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں تو یہاں پہ انگوٹھے کی یہ جو جگہ ہے نا، یہاں پہ ایک اشارہ، یہ 3 پور ہوتے ہیں نا، چوتھا پور نیچے والا شامل کر لیا، تو اس طریقے سے 4 اشارے بنائے ہیں یاد کرنے کے لیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، یاد کر لیں اس طریقے سے۔ یعنی پہلا پیج قرآن کریم کا سورہ فاتحہ پلس الف لام میم سپارے کا پہلا پیج، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 4 اشارے آپ نے یاد کرنے ہیں، تو یہی آپ کا جو ہے وہ لیسن ہوگا۔ اس طریقے سے آپ یاد کیا کریں گے، اور پھر اس میں ریپیٹڈ جو ورڈز ہوں گے وہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائیں گے کس طریقے سے جو ہے نا وہ ریپیٹ ورڈز ہو رہے ہیں۔ تو اس کو اور آسان کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں تعریف، دعا، ہدایت، صفات، اور آسان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تعریف، دعا، ہدایت اور صفات، اسی طریقے سے ایک تھم کے اوپر تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ تعوذ آپ پڑھ چکے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ پڑھیے تاکہ قرآن کی تلاوت کے دوران شیطانی وسوسہ نہ آئے، قرآن میں غور کرنے کا موقع ملے، قرآن سے ہدایت ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عام کاموں کے لیے بسم اللہ پڑھنا ہے تاکہ اس میں برکت حاصل ہو، مگر قرآن شروع کرتے وقت آپ کو پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ قرآن تو برکت سے بھری ہوئی کتاب ہے، شیطان اس برکت سے ہم کو روکنے کی کوشش کرے گا، اس لیے اللہ کی پناہ مانگی، یعنی اعوذ باللہ پڑھیے۔ تو اپنی زندگی میں بھی اس کے پیغام پر عمل کیجئے۔ عادت نمبر 1 کیا ہے؟ جب بھی وسوسہ آئے، جب بھی ذہن میں کوئی بات آئے، جب بھی قرآن سے دوری ہو، تو آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ محسوس کیجئے کہ آپ شیطان کے مسلسل حملوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ قرآن کی ہر سطر میں دوبارہ سے یہ بات ایکسپلین کی جا رہی ہے، چونکہ اب ہم نے روٹین کے ساتھ کچھ پڑھنا شروع کرنا ہے، تو قرآن کی ہر سطر میں 9 الفاظ اوسطاً ہیں، ٹھیک ہے۔ 9 الفاظ اوسطاً ہیں، کسی میں 8 بھی ہوں گے، کسی میں 7 بھی ہوں گے، کسی میں 10 بھی ہوں گے، کسی میں 12 بھی ہوں گے، تو اوسطاً 9 الفاظ ہیں، جس میں سے عمومی طور پہ 3 اسم ہوتے ہیں، 3 فعل ہوتے ہیں، 2 حرف ہوتے ہیں، اسم فعل حرف بعض اوقات ایک جو ہے نا اس طریقے سے۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے اوسطاً ایک جو لائن ہوتی ہے نا قرآن کریم کی، ایک لائن، اس میں یہ الفاظ کی ترتیب ہے عمومی طور پہ۔ جیسے ابھی آپ یہ دیکھیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب اولئک اسم ہے، ربہم اسم ہے، واولئک اسم ہے، ہم اسم ہے، علی کیا یہاں پہ حرف ہے، من حرف ہے، 2 حرف ہو گئے، 4 اسم ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ہدن اور المفلحون 2 فعل ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ہی ہے، یعنی قرآن کریم پورا کلام جو ہے اسم، فعل اور حرف سے مل کر بنا ہوا ہے۔ تو یہ چیز آپ کے سامنے ایک جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کی ہوئی چیز آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو پتہ لگ جائے کہ کون سی چیز کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ دیکھیں حروف جو ہے نا عمومی طور پہ یہ تو بدلتے نہیں ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں، حروف جو ہے یہ نہیں بدلتے، یعنی اگر لا آ رہا ہے تو لا ہی آئے گا،
ماں آ رہا ہے تو پیچھے آگے بھی جب ماں ہی آئے گا، وہ چینج نہیں ہوگا، ویسے کا ویسے ورڈ ہوگا۔ اسماء یہ بھی نہیں بدلتے عمومی طور پہ نا، ان کی عمومی طور پہ بس جمع سیکھنی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ قلب ہے نا، قلب دل کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع جو ہے وہ قلوب ہے، بس یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور افعال جو ہے یہ اصل میں ہمارا اصلی چیلنج ہے، چونکہ افعال ہی تو ہم نے سیکھنے ہیں۔ افعال کی تو حالتیں بدلتی ہیں، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، ناصارہ فعل ماضی ہے، ینصرو فعل مضارع ہے، انصر فعل امر ہے، ناصر اسم فاعل ہے، منصور اسم مفعول ہے، نصر فعل ہے۔ تو آپ نے پھر فعل ماضی کا پڑھا تھا کہ نصرہ نصرو، نصرتا نصرتو، نصرتم نصرنا۔ اس لیے فعل مضارع کا آپ نے پڑھا ینصرو ینصرون، تنصرو انصرو، تنصرون ننصرو۔ تو یہ پھر آپ نے پڑھا انصر انصرو، لا تنصر لا تنصرو، گویا یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں افعال۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، حروف یہ کبھی نہیں بدلتے، لا اور ما ایک جیسے۔ اسماء ان کی زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چیز چینج ہوتی ہے تو وہ ان کی واحد اور جمع ہے، تو آپ کو واحد اور جمع کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ افعال میں یہ اصلی چیلنج ہے جو آپ نے سیکھنا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ اصلی چیلنج، کیونکہ افعال ماضی مضارع امر وغیرہ کی مختلف شکلوں میں آتے ہیں۔ تو گرامر کے پورشن میں آج آپ نے صرف اعوذ باللہ سیکھی ہے نا، تو ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھنا سٹارٹ کریں گے اسے، اور تو باقی چیزیں کور کرتے چلے جائیں گے۔ قواعد گرامر کے پورشن میں آپ فعل کی اقسام کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہمیشہ۔ آج کا ایسا میں تمہیدی طور پہ ایک لیکچر ہے نا، تو آگے پھر ہم روٹین ایک شروع ہو جائے گی۔ تو نماز کے کورس میں ہم نے 3 حروف والے افعال سیکھے تھے۔ کتنے حروف والے بھائی؟ 3 حروف والے۔ کون سے؟ فتح، نصر، ضرب، سمع، یہ 3 حروف والے افعال ہیں۔ تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نماز کے کورس میں لیول 1 میں ہم نے یہ الفاظ جو ہیں وہ سیکھے تھے۔ اب جو ہے نا وہ کچھ ہم ایسے بھی کر لیتے ہیں کہ کچھ افعال ایسے بھی ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، اصل میں وہ ناصرہ کے وزن پہ ہوں گے، لیکن وہ کمزور اس لیے ہیں۔ کمزور افعال کی پہچان کیا ہے؟ جیسے کوئی بندے، کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں اس کی بھی آواز بڑی مشکل نکلتی ہے نا، تو کمزور افعال بھی جو ہے نا ان کی آواز بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو کمزور افعال کی پہچان یہ ہے کہ جس میں الف واو اور یا آتا ہے نا، عمومی طور پہ یہ کمزور افعال ہوتے ہیں۔ یاد کر لیں، نوٹ آؤٹ کر لیں کہ ایسے افعال جن میں الف واو اور یا آتا ہے یہ تھوڑے کمزور افعال ہیں، ان کو پڑھنے میں آپ کو تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ کیسے میں نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اوکے، جیسے اب آتا ہے نا وہابا، تو واو کی وجہ سے یہ کمزور افعال ہے، فعل ہے وہابا، ٹھیک ہے۔ وعدہ، یہ بھی واو کی وجہ سے کمزور ہے۔ تو ہم نے 3 ورڈز پڑھے تھے، الف واو یا، تو یہ واو کی وجہ سے کمزور ہو گیا۔ اب الف کی وجہ سے کیا کمزور ہے؟ قالا، اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اصل میں ہونا چاہیے تھا ناصرہ کے وزن پہ ہونا چاہیے تھا نا، قاوالا ایسے ہونا چاہیے تھا، اصل میں یہ تھا، لیکن یہ قالا بن گیا اس سے، تو الف کی وجہ سے اس کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ کمزور ورڈ ہے۔ جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے، اس طرح فعل کے 3 میں سے اگر کوئی حرف کمزور ہو تو وہ فعل بھی کمزور ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی 3 ورڈز ہوتے ہیں نا فعل ماضی کے، جیسے ناصرہ ہے، نون ہے، صاد ہے، را ہے۔ تو اب ایسے ہے کہ نون کی جگہ پہ اگر کمزور ورڈ آ جائے، صاد کی جگہ پہ آ جائے یا را کی جگہ پہ آ جائے تو اس کو ہم کمزور ہی کہیں گے، الف واو اور یا۔ صحت مند افعال کون سے ہیں یہ آپ پڑھ چکے ہیں، فتح، ناصرہ، ضرب، سمع، اس میں الف واو یا ہے؟ نہیں ہے، تو یہ بھائی صحت مند افعال ہیں۔ یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا میں صحت مند اور کمزور کیوں کہہ رہا ہوں، آگے جا کے جب تھوڑی سی آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کمزور میں وہبا، وعد، قال، زیادہ، ٹھیک ہو گیا۔ صحت مند افعال بھی قرآن کریم میں اچھے خاصے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ 9000 کے لگ بھگ ہیں، اور کمزور افعال بھی قرآن کریم میں اچھے خاصے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ 9000 کے لگ بھگ ہیں۔ تو گویا دونوں کو سمجھنا کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا۔ پہلے ہم ان 4 سٹائلز کو دہرا لیتے ہیں جو ہم نے نماز کے کورس میں سیکھے تھے نا۔ پہلا ہم نے سیکھا تھا فتح یفتح، تا کے اوپر کیا تھی؟ یفتح پہ زبر تھی، ٹھیک ہے۔ قرآن کھولو گے، فتح یفتح۔ ناصر ینصر، ینصر ساتھ کے اوپر پیش۔ ضرب یضرب، سمع یسمع، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ چینجنگ آ جاتی ہے تھوڑی تھوڑی نا، جیسے
سامع میم کے نیچے زیر آ گئی. ویسے کیا ہو رہا تھا فعل ماضی کا جو آ رہا تھا حرف، تو اس پہ تینوں پہ زبر آ رہی تھی نا، فاتح، ناصارہ، ضربہ، زبر آ رہی ہے، لیکن ایک پہ کیا ہوگی؟ سامع، زیر آ گئی. تو اس طریقے سے آتے ہیں یہ، ان کی کچھ جو ہے نا وہ سانچے ہیں فعل ماضی کے اور فعل مضارع کے، کہ ان کے پیش بھی آتی ہے، زبر بھی آتی ہے، زیر بھی آتی ہے. زبر کیسے ہے؟ یفتح، پیش کیسے ہے؟ ینصر، زیر کیسے ہے؟ یضرب. ٹھیک ہو گیا. اللہ تین جملوں کی مدد سے ہم ان کمزور افعال کے سٹائلز کو یاد رکھیں گے. یہ کمزور افعال جو ان کے سٹائلز کو یاد رکھیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، یہاں پہ کیسے ہے؟ ان کو یاد کرنے کا طریقہ جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قرآن کھولو گے، فتح یفتح، یاد کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ ان کو یاد کیسے کر سکتے ہیں. تو یاد ایسے کرنا ہے، قرآن کھولو گے، فتح یفتح، تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ینصر. اگر ورنہ مار پڑے گی، اگر نہیں کھولو گے تو مار پڑے گی، یعنی ضرب یضرب. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کی بات کو سن لو، سمع یسمع، یہ ہے یاد کرنے کا طریقہ. یعنی آپ یاد کر سکتے ہیں اس طریقے سے. باقی آپ کوئی بھی طریقہ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہے کہ میں نے ان کو کیسے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چاروں حالتوں میں آتے ہیں. یعنی میں جیسے کہا کہ قرآن کھولو گے فتح یفتح، اگر کھولو گے تو کیا ہوگا؟ نصر ینصر، اللہ کی مدد آئے گی. اور اگر نہیں کھولو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی مار بھی پڑے گی. بھائی بات سمجھتے ہیں؟ ضرب یضرب. اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم قرآن کریم کو سنو، سمع یسمع. تو یہ چار ایسے آپ نے افعال کو ذہن میں رکھ لینا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے. میں انشاءاللہ بھی سنوں گا بھی اس کو نا. پہلے والا جو لیول تھا اس میں تو یہ نہیں تھا اتنا فوکس، اس پہ فوکس بنائیں گے تو آگے چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. اور تین جملوں کی مدد سے ہم ان کمزور افعال کے سٹائل کو یاد رکھیں گے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا، اس نے دیا، وعدہ، اس نے وعدہ کیا. دونوں کو اکٹھا کر دینا کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہاب وعدہ. ٹھیک ہے، وہاب وعدہ، اس طریقے سے. اور بلکہ کہا زیادہ دوں گا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قالا، بلکہ کہا، قالا کا مطلب کیا؟ کہا. زیادہ کا مطلب بڑھانا، زیادہ دینا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا بلکہ کہا زیادہ دوں گا، وہاب وعدہ، قالا زیادہ، اس طریقے سے. اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. یاد کرنے کا طریقہ ہے، یعنی کہ آپ کو اگر کوئی چیز یاد کرنی ہے تو آپ کچھ سٹائل یوز کر لیتے ہیں کہ جو آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے. یعنی آپ ذہن میں اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابہ کا مطلب ہوتا ہے دینا، اور وعدہ کا مطلب وعدہ کرنا. بلکہ اس نے کہا ہے کہ میں زیادہ دوں گا، قال زیادہ. ٹھیک ہے، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. تو آپ اس طریقے سے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ چیزیں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ابھی یہاں پہ یوز نہ ہو، لیکن آگے انشاءاللہ ایسے ایسے استعمال ہوں گی. ریپیٹ بھی جب ہوتی رہیں گی تو آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آج کے لیکچر میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجئے. جی، کویسچن ہے کسی کا؟ اینی کویسچن؟